غزہ میں صہیونی جارحیت برقرار، شیخ رضوان، نصیرات اور رفح میں بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ القسام بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس نے غزہ میں خوفناک تباہی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ واشنگٹن کی سیاسی اور فوجی مدد کے بغیر اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی نہیں کر سکتا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,790 تک پہنچ گئی۔ گجرانوالہ میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے خوفناک دھماکہ، باپ بیٹی جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ تمام اقلیتوں نے پرامن شہری بن کر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا۔ تمام اقلیتوں کی اپنے اپنے دائرے میں بے مثال خدمات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولے فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو ادارے امن کے لیے قائم کیے گئے تھے ان کا اسرائیل پر رتی برابر اثر نہیں۔ فلسطینیوں پر آگ برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ ہر طبقے کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، صرف سانس لینے اور موت پر نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب، بولے عوام کے نمائندوں کے نام پر بیٹھے لوگ جعلی ہیں۔ جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہو وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو آئین میں ہے وہ سیاستدانوں اور فوج کے درمیان ہونا چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں نظام بدلیں کیونکہ یہ عوام کے لیے نہیں چند افراد کے لیے ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ IPPs کو بند کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حکومت سب سے پہلے ٹیکس ختم کر دے تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آئین توڑنے والے ملک ترقی نہیں کرتے، کوئی شک نہیں۔ آج ہر پاکستانی پریشان ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا تقریب سے خطاب، بولے بجلی، پانی، صحت کی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ IPP مسئلہ ہوگا لیکن اصل مسئلہ معیشت کی ناکامی ہے۔ ہم نے ملک میں ہر نظام کو آزما لیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی پورے پاکستان کو معاشی قرضوں سے آزاد کرا سکتا ہے۔ MKM رہنما کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت ہم کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے ہمیں اپنا پارٹنر سمجھے۔ کوٹا سسٹم کے باوجود کراچی کے بچوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی۔ کراچی میں امن ہے تو اس کی وجہ MKM پاکستان ہے۔ پتہ نہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کا کب تختہ ہونے والا ہے۔ اگر حکومت نے معاہدے سے ہٹنے کی کوشش کی تو ملک میں پہیہ جم ہڑتال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعمان کا لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنے سے خطاب، بولے IPPs کے ذریعے عوام کا خون چوسیں گے تو کون ان کی عزت کرے گا۔ معاہدے کی ایک ایک شق پر ہم عمل درآمد کرائیں گے۔ وزیر اعظم سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر سلام محمد البدیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کہتے ہیں آپ کا دورہ پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لازوال ہیں۔ امام مسجد نبوی نے پاکستان میں پرتپاک میزبانی پر وزیر اعظم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، بولے پاکستان اور سعودی عرب تو ایسے ستارے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خواریوں سے مقابلے میں زخمی ہونے والے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق شہید کی نماز جنازہ پشاور گیریجن میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، شہید کے لواحقین اور عسکری اور سول حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو آبائی شہر میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ مونسون بارشوں کی ایک اور اسپیل کی انٹری۔ لاہور میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ جڑواں شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کراچی کا موسم ہوا اوسم، کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ ملیر، شاہ فیصل، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، شارع فیصل، اسٹیڈیم روڈ پر بارش۔ صدر، آئی چندی گڑھ روڈ، ایم جناح روڈ، سلجر بازار اور اطراف کے علاقوں میں بھی رم جھم۔ محکمہ موسمیات کے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔
हसीना वाजिद ने हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम अमरीका पर आयद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने अपने करीबी रफ़्क़ा से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका खलीज बंगाल पर तसल्लुत कायम और सेंट मार्टिन के जज़ीरे पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। उन्होंने दावा किया है कि मैं इक़्तिदार में रह सकती थी अगर मैं जज़ीरे पर खुद मुख्तारी छोड़ देती और अमरीका को खलीज बंगाल पर गलबा हासिल करने देती। गजा में सेहूनी जारियत बरकरार। शेख रिजवान, नसीरात और रफ़ी में बमबारी से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अलकसाम ब्रिगेड ने रफ़ा में इजरायली फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। हमास ने गजा में खौफनाक तबाही का ज़िम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। वाशिंगटन की सियासी और फ़ौजी मदद के बगैर इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी नहीं कर सकता। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 39,790 तक पहुँच गई। अमरीकी नायब सदर ने भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबाइन स्कूल पर इजरायली हमले से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में कैमला हैरिस का कहना था कि गजा में एक बार फिर कई शहरियों की हलाकतें हुई हैं। इसराइल को दहशतगर्दों के पीछे जाने का हक है, लेकिन मैंने पहले भी बारहा कहा है कि शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना अहम जिम्मेदारी है। आ गया अरशद, छा गया अरशद। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर से बड़े काफिले की सूरत में आबाई इलाके मियां चुन्नू पहुंच गए। शहरियों की जानिब से कौमी हीरो का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। मियां चुन्नू बाईपास पर दोस्तों और अहल खाना ने अरशद नदीम को खुश आमदीद कहा और फूलों की पत्तियां निछावर की। कौमी हीरो को फूलों के हार भी पहनाए गए। घर पहुंचने पर अरशद नदीम वालदा से गले मिले और जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। पंजाब असम्बली का भी कौमी हीरो को खराज तहसीन। सूबाई असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। नून लीग के रुकन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की। ऐवान ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करता है। अरशद नदीम ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है अरशद नदीम को कौमी हीरो करार दिया जाए। करारदाद में इस्तदा। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लीड करना है तो हमें खेलना होगा। टीम में काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं वाइट और रेड बॉल के कोचेस बहुत तजुर्बेकार हैं। अच्छा मौका है, इन कोचेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। 9 टेस्ट मैचेस में से ज़्यादा मैचेस जीतने होंगे। स्टेट ऑफ द फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब। चीन 40 सोने के तमगों के साथ पहले नंबर पर, अमरीका 39 सोने के तमगों के साथ दूसरे और जापान 20 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। ओलंपिक्स की तकरीब आज रात 12 बजे स्टेट दी फ्रांस में सजेगी। और सिर्फ 2 रोज बाकी आज़ादी का जश्न, हर किसी को मनाने की लगन। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज़लाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक के उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।